رانا تنویر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، فیڈرل منسٹر انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن، نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ، پی ایم ایل این کے سینئر رہنما۔ السلام علیکم رانا تنویر حسین صاحب۔ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ان کے دے آر مور کمفرٹیبل ود ڈیموکریٹس، اور شاید ان ایکسپیکٹڈ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت۔ آنے والے وقت میں کیسے آپ تعلقات دیکھ رہے ہیں؟ اسی نوعیت کے ہوں گے جو رہے ہیں یا اس میں کوئی تبدیلی کا امکان ہے؟ دیکھیں، میں حیران ہوں کہ جو ٹرمپ کی الیکشن کے بعد جس طرح کی ایک وزپرنگ ہو رہی ہے، جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ہر ملک کے اپنے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتے ہیں اور اس کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ اب کسی انڈیویجول کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ کوئی کبھی بھی کسی کے ساتھ اس طرح کی کوئی ریلیشن شپ ہوتی ہے جس سے اس کے وہ جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کے ریلیشن شپ جو بٹوین کنٹری ٹو کنٹری ہوتی ہے یا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، اس سے وہ ایک شخص کے لیے جو کہ لیگلی انڈر دا لا جو کیسز بنے ہوئے ہیں اس کے متعلق بات کریں، اور وہ اس طرح کی مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کس طرح بات ہو رہی ہے۔ ابھی آپ انتظار تو کریں، ابھی 20 جنوری آنی ہے، اس الیکٹ جو ٹرمپ پریزیڈنٹ الیکٹ ہے اس نے اوتھ لینا ہے، پھر وہ اپنی پالیسیز دے گا، اپنی کوئی جو اس کی اپروچ ہے مختلف ملکوں کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہوگی، وہ دیکھیں گے کہ اس کی پہلے تو اپنی وہ جو پالیسیز ہیں اس میں کس طرح وہ اس کی شفٹ کس طرح آتی ہے، اس میں جو شفٹ ہے اس کی پالیسیز میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس نے باتیں کی ہوئی ہیں پہلے تو اس کو دیکھیں نا کہ میں جنگیں بند کر دوں گا، میں مڈل ایسٹ میں امن لاؤں گا، میں یوکرین کو میں کی جنگ بندی کروں گا، میں فلاں کروں گا اور نئی جنگ کوئی نہیں چھیڑوں گا۔ تو اب چیزیں اس کے اپنے بہت سارے ایشو ہیں۔ یہاں پاکستان میں بس ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ ایک شخص بانی پی ٹی آئی کے لیے وہ سارا الیکشن اس نے لڑا ہے اور اس کو اس نے آزاد کرانا ہے۔ بھائی یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، یا مجھے نہیں کچھ سمجھ آتی کہ آنیسٹلی میں خود حیران ہوتا ہوں۔ میں تو اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جس طرح کے ہمارے قائد صاحب نے کیے تھے کہ وہ مامے کا پتر ہے۔ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بات کیا ہو رہی ہے۔ آپ کی بات درست ہے، میں تو ابھی سوال کیا نہیں تھا، آپ نے سر پہلے سے جواب دے دیا، تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں یعنی پی ٹی آئی کی تمام امیدوں پہ آپ یہ پانی پھیر رہے ہیں۔ لیکن سر میں جو بات کر رہی تھی نا معذرت کے ساتھ، یہ جو ریلیشن شپ کی لائک ود ڈیموکریٹس اینڈ ریپبلکنس، رانا ثناء اللہ صاحب ابھی ایک پروگرام میں تھے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اب کوئی عام شخصیت تو نہیں ہے، وہ مشیر ہیں، سیاسی مشیر ہیں اس وقت کے وزیر اعظم کے۔ وزیر اعظم صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کلوز ورکنگ ریلیشن شپ کی۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب کا اگر آپ اجازت دیں تو ایک شارٹ کلپ ہے سر، وہ میں چلاؤں، تو میں یہ جاننا اس لیے چاہ رہی ہوں کہ اگر وزیر اعظم کے سیاسی مشیر ایک پریزیڈنٹ کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں تو پھر تعلقات کا مستقبل کیا ہوگا؟ سر اگر اف یو الاؤ می تو کین آئی رن دا کلپ پلیز؟ یہ درست ہے کہ انہیں جو ہے وہ پاکستان کا عمران خان کہا جائے یا عمران خان کو امریکہ کا ٹرمپ کہا جائے، ان دونوں میں جو ہے وہ کافی عادتیں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ جھوٹ بولنا، ہٹ درمی کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، اپنی جو ہے وہ بات کو منوانے کے لیے جو ہے وہ غیر قانونی ہتھ کنڈے اپنانے کی حد تک جانا۔ جو وائٹ ہاؤس پہ حملہ ہوا تھا، جس طرح سے اس نے وہاں پہ اکٹھا کر کے لوگوں کو ہنگامہ کروایا تھا، تو اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں رانا صاحب جن کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ تو تنویر حسین صاحب یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں کلوز ورکنگ ریلیشن شپ ٹورڈز، اب اگر ان کے سیاسی مشیر ٹیلی ویژن پہ، نیشنل ٹیلی ویژن پہ یہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، تو پھر اگر یہ کنوے ہوتی ہیں یہ چیزیں، تو پھر اس سینیریو میں پوچھ رہی تھی تعلقات کی بات، یہ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں، یہ جو پیچھے ہمارے ایک اس پہ ایک ہماری کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ان کی جو شخصیت ہیں 2-3 لوگوں کی، ان کے متعلق ہم کہتے تھے کہ ان کی مزاج یا ان کی سوچ ایک ہے، ڈزنٹ مین کہ اس کے ان کے لیے کوئی مرے جا رہا ہے یا کوئی، دیکھیں نا اب مودی ہے، ہم مودی کو بھی اس میں بریکٹ کرتے تھے، مودی ہے پر جو انڈیا کا پرائم منسٹر ہے، اور ٹرمپ اور عمران خان کی جو پولیٹیکل فلاسفی ہے وہ تقریباً ملتی جلتی ہے، اور
اس سے ابھی مودی کی جو ورکنگ ریلیشن شپ تھی یا اس کی بہت ان کے ساتھ آپ کوآپریشن سمجھ لیں ود امریکہ، وہ مودی کے زمانے میں بہت زیادہ اس میں بڑھوتری آئی ہے، اور مودی نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، بائیڈن کے ساتھ بھی کام کیا ہے، اس نے بہت زیادہ ان کے ساتھ اس کا جو کوآپریشن تھی مختلف ایریاز میں، چاہے اسٹریٹجک ایریاز میں تھی یا انویسٹمنٹ کے معاملے میں تھے، یا جو بھی آپ سمجھ لیں کہ انڈیا کے ساتھ اس کے کافی اچھے تعلقات رہے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مودی کی اگر طبیعت ٹرمپ کے ساتھ ملتی ہے تو وہ بائیڈن کے ساتھ مخالفت ڈال لیتا، یا مودی کی عمران خان کے ساتھ کوئی ملتی ہے، یا کشمیر کا ہم کہتے ہیں کہ جی جو انہوں نے امینڈمنٹ کی کانسٹیٹیوشن میں 370 آرٹیکل کو انہوں نے چینج کیا اپنے کانسٹیٹیوشن کو میں، تو وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے اس میں فور گو کیا، اس ہماری جو ہمارا ایک پالیسی تھی کہ کشمیر جو ہے وہ مقبوضہ ہے، انہوں نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، اور ان کے لیے ہم آواز بلند کرتے ہیں کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے۔ تو ہم سمجھتے ہیں اگر اس نے عمران خان نے یہ ٹرمپ کے ساتھ مل کے کام کیا تو اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ مودی عمران خان کے لیے مرے جا رہا ہے اور اس نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح کی بات کرتے ہیں، طبیعت ایک ہے، طبیعت تو ہم 9 مئی کو اور اس کے اس اٹیک کو جو اس نے وہاں پہ جو کانگریس تھی واشنگٹن میں، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو جو ہے ان کا، اس پہ جس طرح اس نے حملہ کیا، یا جس طرح وائٹ ہاؤس سے نکلنے سے انکار کیا انیشلی جب وہ ڈیفیٹ ہو گیا اس کو، اور جس طرح اس نے افراتفری پھیلائی، یا جس طرح کا کلچر انٹروڈیوس کیا ادھر، تو اس کا ہم ریزیمبلنس کی بات کرتے ہیں پالیٹکس کی، تو اس کا اور بھی دنیا میں بڑے لیڈر ہوں گے اس لائم لائٹ میں نہیں ہوں گے جو اس طرح کی پالیٹکس کرتے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے تھوڑا ہے کہ میری اگر پالیٹکس اس قسم کی ہے تو دوسرے کی بھی ہے تو وہ میرے لیے کچھ کرے گا۔ تو یہ میرا حال ہے سمجھنے کی بات ہے کہ ہر ملک اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، اور کوئی نہیں اس کے سامنے چیز ہوتی کہ کوئی انڈیویجول ہے یا کوئی پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ تو پاس میں بھی آپ دیکھیں گے اچھا تو سر مختلف جی تو سر آپ اس بات کو مکمل طور پہ رد کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی امید لگا کے بیٹھی ہے کہ چونکہ بقول خان صاحب کی کہ ٹرمپ تو مجھے ڈائریکٹلی فون کرتے تھے، رابطے رکھتے تھے، تو وہ کچھ اپنے پرسنل جو ان کا ریلیشن شپ تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے یا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خان کی رہائی کے لیے کوئی کوششیں کر سکتے ہیں؟ آپ ٹوٹلی یو آر ڈینائنگ دس تھنگ، رولنگ آؤٹ؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی دیکھیں تو کچھ جو ان کا سینئر ایلیمنٹ ہے وہ اس سے تھوڑا سا اجتناب کرتے ہیں اس قسم کے بیانات دینے سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے چیئرمین کا برسٹر جو گوہر ہیں ان کا سٹیٹمنٹ آیا، یا اسد کیسر صاحب کا آیا، یا دوسرے کچھ لوگوں کا آیا، انہوں نے قطعی طور پہ خود اس امپریشن کو یا تاثر کو یا اس سوچ کو رد کیا ہے، کہ بلکہ ان کی سسٹر لیما خان نے کہا کہ وہ ہمارا جو میں نے اخبار میں پڑھا ہے اپنے پتہ نہیں کون سے اخبارات جو صبح دیکھتے ہیں، تو اس میں کہا کیوں یا کیا اس کا نام ٹرمپ ہمارا ابا ہے، یہ آپ نے شاید آپ نے دیکھا ہے ان کا یہ ایک سینٹینس کوٹ جی سر بالکل کہا انہوں نے، کہا ہے نا، تو اس کا مطلب انہوں نے خود بھی یہ رد کیا ہے، ان کا جو ایک اندر بڑا ایک باثر اور صحیح سوچ رکھنے والا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کل کو یہ چیز ہونی نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو اس طرح نہ لیں۔ باقی رہی بات ہر بندے کا اپنا سٹائل ہے، کیا ٹرمپ نے پریزیڈنٹ ہٹنے کے بعد اس کو کبھی فون کیا ہے؟ اگر کوئی ایسی بات ہو تو وہاں پہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتا یا کوئی ایسی بات کرتا، چاہے وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا، لیکن یہ تو کہتا کہ پاکستان میں یہ مسئلہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ پریزیڈنٹ تھا، اس نے ایک آدھ فون کر لیا، تو یہ ایک آدھ فون سے ہی بس خوش ہو جاتے ہیں کہ ایک دو فون اس نے کر لیا۔ بعض لوگ ڈائریکٹ فون بھی کر لیتے ہیں جو اس پوزیشن میں ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں۔ تو آج کل تو آپ کو پتہ ہے ای میلز اور موبائل اور یہ سارے چلتے ہیں، اور ڈائریکٹ فون بھی کر لیتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جی وہ ہم کہیں، ہم بہت سارے فون ڈائریکٹ کرتے ہیں، بڑے نیچے کی سطح پہ کرتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا کہ اس نے ڈائریکٹ فون کر دیا
ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس نے ڈائریکٹ فون کر دیا. اسی سے سوچے ذرا ان کی اتنی سوچ. ایک ہمارا ساورن ملک ہے, بہت بڑا ملک ہے, اس کا پرائم منسٹر اگر یہ سوچے کہ مجھے فلاں نے ڈائریکٹ فون کر دیا لہٰذا بس کمال ہو گئی ہے. نہیں, ہم اپنی پوزیشن میں اپنے گھر بالکل ہمارا ایک اپنا مقام ہے, ہمارا ملک ہے, ہماری عزت ہے. ہم ایک آپ کو پتہ ہے نیوکلیر پاور ہیں, ہماری کوئی کم اہمیت ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے ہماری اکانومی تھوڑی سی خراب ہوئی ہے, لیکن پاکستان کی پوزیشن دنیا میں بہت اہم پوزیشن ہے. Okay, fine. Thank you so much, sir.